تو بدقسمتی ہماری جب ہمیں کسی کا عیب، کسی کی برائی، کسی کی کمزوری پتہ چل جاتی ہے، اب اس کو اپنے پیٹ میں رکھنا اور اپنے پاس اپنے سینے میں محفوظ رکھنا یہ انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ اور دعا کے نام پر یا افسوس کے نام پر یا کسی بھی مطلب اس طرح کا کوئی بھی ایسا بنا کر بنیاد، جب تک اس کا کوئی وہ بیان نہ کر دیا جائے کہیں پر، تو ایسا لگتا ہے جیسے چین نہیں آتا، نیند نہیں آئے گی۔ اس کا کیا حل نکالیں؟ ہاں، اگر کوئی شرعی مصلیحت ہے، کوئی شرعی اجازت ہے، ایک الگ ہے، تو لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا نہیں ہے۔ سنت جلد اول میں عیب چھپاؤ جنت پاؤ، ہاں، جسے اپنے بھائی کا عیب پتہ چل جائے وہ اس کو ڈھک دے، چھپا دے، اس کو جنت ملے گی۔ یہ بشارت موجود ہے حدیث پاک میں۔ لیکن جنت پانا، جنت بہت اعلیٰ نعمت ہے۔ دنیا میں کوئی مکان لینا ہوتا تو بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں بھائی، بڑی رقمیں دینی پڑتی ہے، اور کیا کیا مسائل ہوتے ہیں۔ جنت، عالی شان جنت پانے کے لیے ہے نا، اللہ پاک نے کتنا آسانی ہمارے لیے کر دی۔ مسلمان کا عیب اگر پتہ چل گیا ہے، اب مضبوط مٹھی کس لی، تو پوچھے تب بھی نہیں بتانا ہے، الا پوچھنے کی بعض صورتیں جس میں بتانا ہوگا، لیکن ہر صورت میں بتانا نہیں ہوتا۔ تو یہ کہ ایسا دبا دے، نہ ہر عیب بتانے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی۔ بات آپ کی بہت اچھی ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے، لیکن اب ہم کہہ رہے کہ اب گاؤں ہو، دیہات ہوں، وہ اپنی وہ اوتاق ہوتی ہے تو بعضوں کا ڈیرا ہوتا ہے، بیٹھکیں ہوتی ہیں، کوئی موضوع تو لینا ہوتا ہے۔ اب کوئی موضوع بنتا ہے تو یہ اس طرح کے موضوعات بن جاتے ہیں، دوستوں میں، ہوٹلوں میں، چوکوں پر کسی نہ کسی کا یہ معاملہ کھولنا پڑتا ہے۔ کیا تمہیں پتہ چلا؟ کیا تمہیں پتہ چلا؟ اس کو کیونکہ غیبت سے متعلق بھی ایک سوال آیا تھا میرے پاس، تو میں چاہ رہا تھا کہ اگر یہ جو ہمارا جو مزاج ہے جس میں ہم باتوں کا تو غیبت کر رہے ہوتے ہیں یا تہمتیں باندھ رہے ہوتے ہیں، بہتان لگا رہے ہوتے ہیں یا چغلیاں کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ مزاج اتنا پختہ بعض اوقات ہو جاتا ہے کہ اللہ کی پناہ، اس کو برا بھی نہیں سمجھا جاتا، بدقسمتی کے ساتھ۔ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ان لوگوں کے گروہ جو زبان سے ایمان لائے اور ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا، مسلمانوں کی غیبت نہ کرو اور ان کی چھپی ہوئی باتوں کی ٹٹول نہ کرو، اس لیے کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی چھپی ہوئی چیز کی ٹٹول کرے گا، اللہ پاک اس کی پوشیدہ یعنی چھپی ہوئی چیز کی ٹٹول کرے، یعنی اسے ظاہر کر دے اور اسے ظاہر کر دے گا، اور جس کی اللہ پاک ٹٹول کرے گا یعنی عیب ظاہر کرے گا، اس کو رسوا کر دے گا، اگرچہ وہ اپنے مکان کے اندر ہو۔ یہ ابو داود شریف کی حدیث پاک۔ دوسرے کا عیب ظاہر کرنا، یہ اپنے عیبوں کو بھی تو مطلب یعنی کہ جو دوسرے کا عیب کھولے گا اس کا عیب بھی کھلے گا، دنیا میں بھی کھلے گا، آخرت یہاں بھی کھلے گا، کوئی دونوں جگہ بھی سزا مل سکتی ہے۔ اور جو دنیا میں کسی کے عیب چھپائے گا، اللہ پاک اس کے عیب چھپائے گا، آخرت میں بھی اس کا پردہ رکھے گا۔ اس میں ایک انفرادی اگر آپ کچھ ہمیں اپنا کردار بتا دیں، ابھی جیسے عشر کے تعلق سے بھی اعلان ہوا، کافی انٹیریئر سے، اندرون سندھ یا اندرون شہروں سے بھی، اسی طرح ہمارے جامعۃ المدینہ سے بھی اور مختلف اداروں سے، آفیسز کے کئی ماشاءاللہ طبقات کے اسلامی بھائی آتے ہیں، مدنی مذاکرے میں سنتے ہیں، ذمہ داران اپنے اپنے مقامات پہ سن رہے ہوتے ہیں، اسلامی بہنیں بھی امید ہے کہ ایک تعداد میں مدنی چینل پر دیکھتی سنتی ہوگی۔ مجھے میرا ایک انفرادی رول بتا دیں کہ جب میرا یہ چاروں طرف یہ ماحول بنتا ہو اور مجھ سے کوئی اس طرح کی خدا نہ خواستہ بات کرتا ہو جس سے مجھے پتہ یار یہ کسی کا عیب کھول رہا ہے، کسی کی غیبت کر رہا ہے، کسی کی برائی بیان کر رہا ہے، تو میرا انٹرسٹ نہ رہے بابا، مجھے دلچسپی مر جائے، اور مجھے جیسے اندر سے گھن اور خوف اور ایک بس بے چینی سے ہو جائے گا یار کہ میں پھنس گیا، یار کہ میں پھنس گیا والا کوئی مزاج کیسے ملے گا؟ اللہ بس عطا کر دے، باقی تو یوں بے چینی بڑھ جاتی ہوگی۔
धड़कन तेज हो जाती है कि आगे क्या बोले, आगे क्या, फिर क्या हुआ, और क्या हुआ, और उसने क्या बोला। अरे पूरी सुनने के बाद बंदा बोल दे छोड़ो यार गिबत नहीं करनी, अब पहले वो पूरी सुन ली, धड़कन तेज हो जाती यार, है दिल की। छोड़ो यार गिबत हो रही है यार, रहने दो यार, खाली खाली गुनाह ये कर भी रहे हैं। कोई करोड़ों में से होगा ऐसा जो यूं बोले, बाकी 2-4 रोज दाग देगा गिबत है कि मुझे तुझे तो ये पता ही क्या है, ये तो ऐसा भी है, ऐसा भी है, ऐसा भी है। अरे ऐसे भी मिल जाते हैं, पूरा पेट खाली करेंगे, सीना पेट खाली करे यार, छोड़ छोड़ यार, बुराई नहीं करो, किसी की बुराई में मत पड़ो, खाली खाली अपने गुनाहगार हो गए। जानबूझकर गिबत सुनी थी और अब ये कह रहा है बुराई में मत पड़ो, तो बुराई में तो पड़ चुका ये, वो भी पड़ा, ये भी पड़ चुका। तो भाई सही बोल रहा हूं मैं, अब सही सही बोल रहा बात ही तो गिबत होती है। गिबत कहते उसी को है कि किसी में मौजूद ऐब, खामी, खराबी, बुराई, बतौर बुराई उसको उसके पीछे से बयान करना, ये है गिबत। अब अगर उसमें वो चीज नहीं है तब तो ये तोहमत कहलाएगी, क्योंकि गिबत से भी बड़ा गुनाह है। तो तोहमत, गिबत तो पीछे से की जाती है, तोहमत के लिए पीछे से होना भी शर्त नहीं है, सामने से भी हो सकती है, पीछे से भी हो सकती है। अगर उसमें कोई बुराई नहीं और हमने वो बयान कर दी उसके लिए, तो वो तोहमत है, चाहे सामने से बोला चाहे पीछे से बोला। ये जो मौजू चल रहा है, अगर माँ अपने मतलब बीवी अपने शौहर से बच्चे की बुराई करती है, यानी कोई भी इसका ऐब है या कोई ऐसा मसला है बयान करती है, बयान कर दिया, बाप बोले कि ठीक है मैं बात करता, नहीं बात नहीं करना है, बात करने के लिए थोड़ी बोली थी मैं, अच्छा फिर क्या करो, बस बात नहीं करे, मैं बोल रही थी कि ये यूं कर रहा होता है, ये ऐसा कर रहा होता है, अब आप बोलोगे तो फिर घर में मसला पैदा होगा। ये जो सोच होती है, चाहे वो बहू के नाम पर हो, सास के नाम पर हो, शोहर के नाम पर हो, बेटे के नाम पर, करने दीजिए ना कुछ भी। अगर अगला बोले कि ठीक है चलो मैं बात करता हूँ, ठीक है मैं समझाता हूँ या मैं देखता हूँ, नहीं आपको कुछ नहीं करना, मेरा नाम आ जाएगा और मसले हो जाएंगे, तो अच्छा फिर मुझसे बात क्यों की, तो कहाँ बात करूं, आपसे ही नहीं करूं तो, तुमसे नहीं बोलूं तो किससे बोलूं। ये जो माहौल बनता है इसको आप क्या नाम देंगे? ये भड़ास निकालना कहते हैं, भड़ास भड़ास निकाल देती है या निकाल देते हैं और फिर मना करते हैं कि वो भूलना नहीं है इनको, नहीं तो ये पहुंच जाएगा कि किसने आपको बताया है, कि मेरे सामने ही किया था इसने, चल मैं इसलिए आपको बताता हूँ। इसका कोई नाम है इस बातचीत का? गिबत तो है ही ना यार, अगर ये दुरुस्त उसका ऐब है तो, और नहीं है तो तोहमत है। मिर्ची मसाले भी लगते हैं, फिर अगर उसने गाली निकाली तो बोलता है गालियां निकालता है, गाली और गालियां में फर्क तो है ना। मान लेने वाले के लिए आप क्या फरमाते हैं? अगर कोई इस तरह की बात किसी से करता है या करती है, चाहे घर के अंदर हो, महल्ले के अंदर हो, या इदारे के अंदर हो, ऑफिस के अंदर हो, मान लेने के ताल्लुक से आप क्या कहते हैं कि मुझसे किसी ने कोई सी बात की और मैं, अच्छा वाकई यार चलो गिबत भी, तोबा भी, सब कुछ बातचीत भी हो गई, लेकिन मान लेना क्या ये भी दुरुस्त है या इसका भी कोई है? तो समझ नहीं सका। यानी एक आदमी ने मुझसे किसी की बुराई बयान की, अगरचे वो गिबत की और वाकई गिबत ही की, कोई शक की गुंजाइश, हराम और नाजायज काम, गिबत गुनाह वाली गिबत कर दी इसने, लेकिन क्या मैं उस एक की खबर को मानकर उस एक के बारे में जहन बना लोगे यार इसके बारे में सही कहा है यार, वाकई वो ऐसा ही है? हाँ ये भी है। मेरा इस वक्त क्या काम है कि मैं मान लो, चलो तौबा भी हो गई, एहसास भी हो गया गिबत हो गई है, लेकिन क्या वाकई वो मान लेने वाली बात है मेरे लिए जो तीसरे आदमी की बात की गई? मानना तो नहीं चाहिए, ये भी समझ में आता है बिल्कुल। खबर वाहिद है और जो कह रहा है वो तो फासिक हुआ ना, और फासिक की खबर वैसे मोतबर नहीं होती। ऐसे बुजुर्गों के अकवाल भी हैं, बिल्कुल आप तस्लीम नहीं करते, मतलब कि ये तो फासिक हो गया, फासिक का क्या एतबार। फासिक ये इस्तिलाह है, वो बहुत खतरनाक, फासिक बहुत बुरा बंदा होता है। यानी इस वक्त जो मौजू ऐसा लगता है जैसे कि माशरा इस मौजू में या इस मामले में जैसे कि ये बिल्कुल मुब्तला सा नजर आ रहा होता है। जी इससे तो इल्ला माशाअल्लाह कोई बचे, बाकी तो तकरीबन मुआशरा इसमें मुब्तला है। ऐसा लगता है कि आपने जो भी इरशाद फरमाया, अगर कोई सीरियस ले ले कि अब मुझे ये बात करनी कोई नहीं है, तो मुझे लगता है कि शायद इसके बाद बोलने के लिए इतना मवाद भी नहीं होगा।
وہ قفل مدینہ لگائے اور بغیر ضرورت لوگوں سے میل جول نہ رکھے. ہاں ضرورت ہے نیکی کی دعوت دینی ہے یا کاروباری مجبوریاں ہیں تو بس اپنے وہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کرے. تو بھی پھنسنے کے چانس تو لوگوں سے ملا. اس دور میں تو بچنا بہت مشکل ہے کیونکہ وہ خود کریں گے, آپ نہیں کریں گے, سننا پڑے گا. اب آپ تو یہ بھی تو یار ہے ابھی نا, وہ نہیں گیا, وہ جو گیا نا یار, مجھے تو یار بالکل میں چپک گیا تھا, جان نہیں چھوڑ رہا تھا. آپ پہنچے نا السلام علیکم, وہ دوسرا گیا تو اس کے بارے میں اگلا بولے گا آپ کہاں جائیں گے, مدینے. تو وہ تو سیدھا بولے گا وہ گیا نا یار, چپک گیا تھا یار, بڑی مشکل ہے. اچھا وہ آپ آ گئے یار, ہاں یار آپ آ گئے, جان چھوٹی ہے. اب اس کے جانے کی بات ہے. دماغ خراب کر دیا تھا میرا یار, مغز چاٹ گیا تھا. وہ کتنی اس پر بیچارے پر وہ, اور جب وہ تھا تو مسکرا کر ہنس ہنس کر یہ کر رہا تھا. اور جیسے گیا اس کی کوٹنی شروع کر دی. یہ ماحول تو ہے یہاں. وہ غیبت بہت بڑا گناہ, بہت غیبت اتنا بڑا گناہ ہے کہ وہ تو اس کے تو اتنے عذابات ہیں. جیسے کہ کچھ لوگ اپنے سینوں, ان کے ناخن تانبے کے تھے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا کہ وہ اپنے تانبے کے ناخنوں سے اپنے سینے کو نوچ رہے تھے. تو بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی آبرو ریزی کرتے تھے, عزتیں خراب کرتے تھے. سینہ اور چہرے شاید نوچ رہے تھے. اب وہ الفاظ حدیث کے بیان کر دیتا ہوں میں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب مجھے معراج کرائی گئی تو میں ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا جن کے ناخن پیتل کے تھے اور وہ ان ناخنوں سے اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے. میں نے پوچھا, اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ وہ افراد ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے اور ان کی عزتوں کو پامال کرتے تھے. اللہ مان والا. ایک اور حدیث پاک میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے, جس نے دنیا میں اپنے بھائی کا گوشت کھایا اس کے پاس قیامت کے دن اس کے بھائی کا گوشت لایا جائے گا اور اسے کہا جائے گا تم جس طرح دنیا میں اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتے تھے اب زندہ کا گوشت کھاؤ. تو وہ چیخ مارتا ہوا اور منہ بگاڑتا ہوا کھائے گا. کھانا پڑے گا نا اس کو. تو یہ مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے مراد غیبت کرنا. تو یہ تو اتنی عام ہے کہ جس کی انتہا نہیں. غیبت کی تباہ کاریاں, یہ کتاب مکتبۃ المدینہ کی, اس کو پوری پڑھ لینی چاہیے. اگر پڑھے بہت عرصہ ہو گیا تو ذہن نصیب دوبارہ اس کو پڑھ لیا جائے تو یہ کہ ایک بار پھر تازہ ہو جائے گی, ورنہ شیطان ایسی باتیں جلدی بھلا دیتا ہے آدمی کو. جتنے بھی مدنی مذاکرہ دیکھ اور سن رہے ہیں, نیت بنائیں اور کہیں نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. ایک بار پھر نیت کے ساتھ اللہ میں توفیق دے, ہمیں گناہوں سے بچائے, اس بیماری سے اللہ ہمیں نجات دے. اور ایک بار پھر کہہ دیں نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کی آنکھ میں تنکا دیکھتا ہے اور اپنی آنکھ کو بھول جاتا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں, جب تم اپنے ساتھی کے عیب ذکر کرنے کا ارادہ کرو, یعنی بیان کرنے کا ارادہ کرو, تو اس وقت اپنے عیبوں کو یاد کرو. اپنے عیبوں کو یاد کریں گے تو ظاہر دوسرے کے عیب سے توجہ ہٹانی ہوگی, کرنا ہی نہیں, بلکہ میں زیادہ عیبدار ہوں, ہے نا. ایک انگلی ہم دوسرے کی طرف اٹھاتے ہیں, 3 انگلی اپنی طرف ہے, لیکن اپنے کو دیکھ تو کیسا ہے. افسوس وہ ایک محاورہ بھی ہے کہ دوسرے کی آنکھ کا تنکا تو نظر آ جاتا ہے لیکن اپنی آنکھ کا شہتیر نظر نہیں آتا. اب آپ نے اپنی اسی کتاب میں ایک نسخہ بھی دیا ہے کہ اگر ہم مل کر کوشش کریں
کہ اگر کوئی ایسا ماحول ہو تو ایک کہہ دے توبو اللہ استغفر اللہ. اور جب یہ شروع میں رسالہ اور کتاب آئی تھی تو یہ چلا بھی تھا اور اسلام بھائی کہہ بھی دیتے تھے, لیکن بعد میں پھر آپ نے بھی چند دفعہ توجہ دلائی کہ غیبت نہیں تھی تب بھی یہ تو ہوئے گا. اب اس میں کوئی تھوڑا مسائل جانتا ہوگا نا, اس کے سامنے یہ غلطی کی نا توبو اللہ کی, تو اس میں بھی اس مسائل جاننے والا امتحان ہو جائے گا, یہ تو جھاڑ دے گا. اگر جھاڑ دے گا تو یہ بھی مصیبت میں پڑا. اب اس کو چاہیے کیا کہ محبت سے سمجھا کہ بھائی یہ میری یہ مراد تھی, یہ غیبت نہیں ہے, یہاں توبہ کا آپ کو مجھے کہنا نہیں چاہیے تھا, اس لیے اب آپ توبہ کر لیں. یہ بہت مشکل ہے, اتنا ظرف کون کہاں سے لائے یار. اسی لیے تو امت اس وقت تکلیف میں, نہ ہمیں سمجھانا آتا ہے نہ ہمیں سمجھنا آتا ہے. ہر طرف مسائل ہی مسائل انبار ہے. ذرا مزاج کے خلاف کوئی بات ہو گئی تو ساری نرمی جو ہے, سارے اخلاق, سارا تقوی, سب کا پول کھول کے ہم لوگ رکھ دیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.